پیرزادہ کسی عقوبت خانے یا ممکنہ سلوک سے خوفزدہ کبھی نہیں رہا تھا۔ اگر اس کے دل و دماغ کے کسی بھی حصے میں خوف جاگزی ہوتا تو وہ اس خارزار میں قدم ہی کیوں رکھتا۔ اس نے زندگی میں کبھی کوئی فیصلہ جذباتی ہو کر نہیں کیا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد ہی وہ کسی نتیجے پر پہنچتا اور اسے اپنے عقائد کی روشنی میں سچ جاننے پر اس راستے پر گامزن ہوتا۔ اسے دنیا بھر کے مظلوم اور مقہور مسلمانوں سے ہمدردی تھی اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں تھا کہ بوسنیا سے چیچنیا اور کشمیر تک اس کے چاہنے والے مجاہدین کی مدد کرتے تھے، لیکن اس نے کبھی دنیا کے کسی بھی حصے میں ہونے والی دہشت گردی کو صحیح نہیں مانا تھا اور اپنے مریدین کو سختی سے اس بات کی تلقین کی تھی کہ وہ جہاد اور فساد کے فرق کو سمجھیں اور دونوں کو کبھی گڑمٹ نہ ہونے دیں۔ ایک سلسلہ طریقت کا خلیفہ مجاز ہونے کے ناطے اس نے اپنے بزرگوں کی تعلیمات کا پرچار ہر پلیٹ فارم پر کیا تھا، اور وہ اکیلا تو اس راہ کا مسافر نہیں تھا۔ دنیا میں ہزاروں اس جیسے مبلغ موجود تھے جو اسلامی تعلیمات کا پرچار کر رہے تھے اور اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے سرگرم عمل تھے۔ ایک سلسلہ طریقت کا خلیفہ مجاز ہونے کے ناطے اس نے اپنے بزرگوں کی تعلیمات کا پرچار ہر پلیٹ فارم پر کیا تھا، اور وہ اکیلا تو اس راہ کا مسافر نہیں تھا، لیکن اسے ہی بطور خاص ٹارگٹ کیوں بنایا گیا؟ اس سوال کا سیدھا سا جواب تو یہی تھا کہ اسے دشمن کی زبان اور حکمت عملی پر عبور حاصل ہے اور وہ جاہل کٹ ملاؤں کی طرح مغز کھپائی کی بجائے دلیل اور جدید ذرائع مواصلات کا استعمال کر کے بہترین نتائج حاصل کر رہا ہے۔ اس لیے وہ مخالفین کی نظروں میں کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے۔ امریکہ میں اس کی تبلیغ سے حلقہ بگوش ہونے والے ہزاروں کالے مسلمان اس کے ایک اشارے پر جانوں کا نذرانہ پیش کرنے پر کمر بستہ رہتے۔ ان کے مقاصد کیسے بھی رہے ہوں، امریکی اس سے خوفزدہ تھے۔ یہ ان کا خوف ہی تھا جس نے انہیں مجبور کیا کہ وہ قانونی حیثیت میں قیام پذیر پیرزادہ کو امریکہ بدر کر دیں، لیکن اس کے امریکہ بدر ہونے کے بعد وہ اس سے خوفزدہ رہتے، کیونکہ امریکہ میں موجود اس کے ہزاروں پیروکاروں نے اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی کا رنگ ڈھنگ ہی تبدیل کر لیا تھا اور وہ خود کو امریکہ کی بجائے امت واحدہ جاننے لگے تھے۔ مسئلہ بوسنیا ہو یا کشمیر اور فلسطین، وہ پاکستانی مسلمانوں سے زیادہ جوش خروش کے ساتھ ان کے جذبات کا عملاً اظہار کرنے لگے تھے۔ پیرزادہ کو احساس تھا کہ اس کے نام کے گرد امریکیوں نے سرخ دائرہ لگا رکھا ہے اور وہ اسے دنیا کے کسی بھی کونے میں چین سے جینے نہیں دیں گے، لیکن اب تک اس کے خلاف کوئی الزام ثابت نہ ہونے کی وجہ سے وہ مطمئن تھا۔ پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں اس کی مستقل مانیٹرنگ کرتی رہتی تھیں اور انہیں اس بات کا علم تھا کہ پیرزادہ کس حد تک جا سکتا ہے۔ لیزا مارٹن پر پاکستانی ایجنسیوں نے آخر نظر رکھی ہوگی۔ اس نے سوچا، اسے یقین تھا کہ پاکستانی ایجنسیاں اسے بے گناہ جانتے ہوئے اس کے خلاف کبھی کوئی غیر قانونی غیر ملکی کارروائی نہیں ہونے دیں گی، لیکن نہ جانے کوئی نادیدہ قوت اسے بار بار یہ سمجھا رہی تھی کہ اس کے اندازے غلط ثابت ہوں گے اور اس کا دل اس کے دماغی دلائل ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ گاڑی دوسری طرف لے چلو، اس نے اپنے ڈرائیور کو نئی منزل کا پتہ سمجھایا، جس نے تیزی سے اسٹیئرنگ گھما کر گاڑی کی سمت تبدیل کر دی۔ اپنے ایک محفوظ ٹھکانے پر پہنچ کر پیرزادہ مستقبل کی حکمت عملی طے کرنے کے بعد ہی اگلا کوئی قدم اٹھانا چاہتا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کے خلاف سازش مکمل ہے اور اسلام آباد پہنچتے ہی اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی حفاظتی اقدام کرے، امریکن اسے دہشت گرد قرار دے کر گوانٹنامو بے پہنچا دیں گے، جس کے بعد شاید زندگی کے تمام دروازے اس پر ایک ایک کر کے بند کر دیے جائیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے ایک محفوظ ٹھکانے پر موجود تھا۔ اس کی دانست میں یہ ٹھکانہ محفوظ تھا، لیکن موجودہ صورتحال میں اور خصوصاً جس طرح اچانک گیتا اس سے ٹکرائی تھی، وہ مطمئن ہو کر بیٹھنا نہیں چاہتا تھا۔ عین ممکن تھا کہ یہ محفوظ ٹھکانہ بھی اب تک غیر محفوظ ہو چکا ہو۔ پیرزادہ کے پاس دنیا بھر میں قانونی طور پر استعمال کیے جانے والے ایسے قریباً تمام آلات موجود رہتے تھے جنہیں عام حالت میں سائنس ٹیکنالوجی کا کمال ہی کہا جا سکتا ہے۔ یہ آلات اس کے مرید جو امریکہ اور یورپ کے مختلف ممالک میں مقیم تھے اس تک قانونی ذریعے سے پہنچا دیا کرتے تھے، جن کی وجہ سے وہ کئی ممکنہ سازشوں سے بچا بھی رہتا تھا۔ جو بھی اسے اپنے حفاظتی اقدامات کے لیے ان کی ضرورت رہتی تھی۔ اپنے مخصوص کمرے میں پہنچ کر اس نے حسب روایت پہلے نوافل ادا کیے، جس کے بعد وہ کمپیوٹر سکرین پر دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ سے خبریں دیکھنے اور سننے لگا۔ اس کی حیرت دو چند ہو گئی جب اس نے دیکھا کہ بھارت کے ہر قابل ذکر اخبار کے فرنٹ پیج پر اس کی تصاویر کے ساتھ لیزا مارٹن کی تصاویر اور اغوا کی خبریں شائع ہوئی تھیں۔ یہ بات پیرزادہ کی دوربین نگاہ ہی نوٹ کر سکتی تھی کہ امریکی اور مغربی میڈیا نے یہ خبر بھارتی میڈیا میں جاری ہونے کے بعد شائع کی تھی۔ اس اغوا کا بھارتی ایجنسیوں کو کیا پہلے ہی سے علم تھا؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ ذرائع ابلاغ کی دوڑ میں بھارتی یورپ اور امریکہ پر بازی لے گئے ہیں؟ یہ تھے وہ دو اہم سوال جو سب سے پہلے اس کے ذہن میں کلبلائے
اور تھوڑی دیر تک کمپیوٹر سے کھیلنے کے بعد اس نے کمپیوٹر آف کر کے موجودہ صورتحال پر دھیان لگا دیا اور ان امکانات پر غور کرنے لگا جو اس کے نزدیک ممکن تھے۔ اگلے 10-15 منٹ بعد وہ اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ اس سازش کے محرک بھارتی ہیں، جنہوں نے موجودہ خطرناک صورتحال کا ناجائز فائدہ اٹھا کے پاکستان کی عالمی ساکھ کو متاثر کرنے کی گھناؤنی حرکت کی ہے، خصوصاً پاکستان کو امریکہ کے نزدیک مشکوک کر کے اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پیرزادہ نے اس نتیجے پر پہنچنے کے فوراً بعد یہ بھی سوچ لیا تھا کہ جس ہوشیاری سے اس کے خلاف یہ سازش پنپ رہی ہے، ان حالات میں یہ بھی تو ممکن نہیں کہ جو رائے اس نے قائم کی ہے وہی پاکستانی ایجنسیاں بھی قائم کریں۔ عین ممکن ہے کہ وہ اس کے برعکس سوچ رکھتے ہوں۔ ان حالات میں تو یوں بھی بیشتر پاکستانی امریکی دماغ سے سوچنے لگے تھے، اور جس طرح کی بین الاقوامی صورتحال چل رہی تھی اس میں پاکستان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اگر امریکہ کی طرف سے پیرزادہ کی ڈیمانڈ کی جائے تو وہ اسے امریکہ کے حوالے نہ کریں۔ تو یہ بات کی بات ہے کہ وہ تفتیش میں بے گناہ ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔ فی الوقت پاکستانی اسے امریکہ کے حوالے کرنے کے لیے ایک لمحے کا بھی توقف نہیں کریں گے، لیکن میں نے تو کئی اہم موقع پر ان لوگوں کی مدد کی ہے، کئی معاملات میں انہیں میری ضرورت پڑتی ہے، اس نے سوچا، اور یہ تھا بھی سچ۔ ماضی قریب میں متعدد مرتبہ اس کے پاس موجود جدید ترین آلات اس نے اپنے خفیہ ایجنسیوں کے دوستوں کو بطور تحفہ پیش کیے تھے تاکہ وہ پاکستان دشمنوں کے خلاف جدید ذرائع سے لیس ہو کر ملکی خدمات انجام دے سکیں۔ اس کی ان خدمات کو ایجنسیوں کے اعلیٰ افسران تحسین کی نظروں سے دیکھا کرتے تھے۔ پیرزادہ کو علم تھا کہ اسے جس ناکردہ جرم کا سزاوار کردانا جا رہا ہے، کم از کم پاکستانی ایجنسیوں کے نزدیک تو وہ اس کا ذمہ دار ہرگز نہیں، کیونکہ وہ لوگ اس کی پل پل کی خبر رکھتے تھے اور ان حالات میں وہ اس کی مدد بھی کریں گے۔ یہی سوچ کر اس نے خفیہ ایجنسی میں اپنے ایک دوست سے رابطہ قائم کرنے کی ٹھانی، لیکن پہلے ہی سے اس بات کا اہتمام کر لیا کہ اس کی گفتگو ریکارڈ تو ہو جائے لیکن کال ٹریس نہ ہو سکے، کیونکہ 11 ستمبر کے بعد اس امر کے امکانات بہرحال موجود تھے کہ امریکی سیٹلائٹ فضا سے ہر زمینی سرگرمی کا جائزہ لے رہے ہیں اور اس کی یہ کال بھی بگ کی جا سکتی ہے۔ اس نے اپنے پاس موجود مخصوص گیجٹ فون سے منسلک کرنے کے بعد یہ ایجنسی کے اس اعلیٰ افسر سے گفتگو کا خطرہ مول لیا تھا۔ اگلے 2 منٹ کے بعد رابطہ بحال ہو چکا تھا۔ پیرزادہ نے اس کے اس سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ وہ کہاں سے بات کر رہا ہے۔ اسے براہ راست سوال کیا تھا کہ کیا وہ اس پروپیگنڈے کو صحیح سمجھتا ہے جو اس کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ نو۔ دوسری طرف سے جواب ملا۔ پیرزادہ نے اس پر سکون کا سانس لیا اور بطور ایک دوست سے اس سے اگلا لائحہ عمل دریافت کرنا چاہا، خود کو قانون کے حوالے کر دیں۔ جواب ملا، آپ خود یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ میرے خلاف پروپیگنڈا اور سازش ہے، اس کے بعد گرفتاری کیوں؟ اس نے اعلیٰ افسر سے چپتا ہوا سوال پوچھا، اور اس سوال کا جواب وہی تھا جو ایک مجبور اور بے بس ملک اور قوم کے ذمہ دار اعلیٰ افسر کا ہونا چاہیے۔ اس نے پیرزادہ سے کہا کہ گرفتاری کے بعد یہ بات ثابت ہو سکتی ہے کہ وہ بے گناہ ہے، اور ان حالات میں اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کے خلاف شک مضبوط ہو جاتا ہے۔ دشمن تو یہی چاہے گا۔ جب پیرزادہ نے اسے بتایا کہ گرفتاری کے فوری بعد امریکی اسے گوانٹنامو بے کے عقوبت خانے میں پہنچا دیں گے، جہاں وہ تمام انسانی، اخلاقی اور قانونی ضابطوں سے آزاد ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو قدیم وحشی قبائل اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، اس کے نہ جانے کتنے سال بعد، وہ بھی اس صورت میں کہ وہ زندہ رہے، ممکن ہے اسے بے گناہ سمجھا جائے۔ کیا اس کے بعد بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ پیرزادہ گرفتاری دے دے؟ افسر اعلیٰ کا جواب وہی تھا۔ اس نے اپنی مجبوری بتا کر اس سے بطور دوست گرفتاری دینے کی درخواست کی۔ پیرزادہ نے غصے سے فون بند کر دیا۔ اسے پاکستانی ایجنسیوں سے ہرگز اس سلوک کی توقع نہیں تھی۔ اس نے تو اپنی ہر ممکن توانائی کے ذریعے انہیں توانا کیا تھا اور انتہائی مشکل مراحل پر ملکی خدمت کے جذبے سے بغیر کسی لالچ کے ان کی مدد کی تھی۔ اس کے عوض ان سے کبھی کچھ طلب نہیں کیا تھا۔ کم از کم اس مرحلے پر اسے ضرور اس بات کی امید تھی کہ اس کے دیرینہ دوست اس کی مدد کو آئیں گے، لیکن دوسری طرف سے ملنے والے کورے جواب نے اسے قدرے مایوس کر دیا تھا۔ پیرزادہ نے ہمت ہارنا نہیں سیکھا تھا۔ اس نے خود کو ایسے مشکل امتحانات کے لیے ذہنی اور روحانی طور پر ہمیشہ تیار رکھا تھا، کیونکہ یہ بات اس کے ایمان کا حصہ تھی کہ جسم کی اس زندگی میں کوئی اہمیت نہیں، صرف روحانی بالیدگی ہی اسے مضبوط رکھ سکتی ہے۔ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اس نے قرآنی آیت تلاوت کی اور اگلے لائحہ عمل پر غور کرنے لگا۔ یہ بات تو صاف ظاہر تھی کہ اسے بہرحال گرفتاری دینی تھی، لیکن کم از کم وہ اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا تھا کہ اسے گرفتار کر کے اگلے ہی روز بغیر کسی ثبوت کے امریکہ کے حوالے کر دیا جائے۔ اگلے روز الصبح اس نے اپنے ٹھکانے کو بھی خیر بات کہہ دیا۔ اب وہ ملک کے ایک اور شہر کی طرف محو سفر تھا
لیکن اس طرح کہ اس کی شناخت عام حالات میں ممکن نہیں تھی۔ اس دوران اسے پل پل کی خبریں مل رہی تھیں۔ سب سے پہلی خبر یہی تھی کہ اس کے ایبٹ آباد میں ہنگامی ملاقات ریکارڈنگ سمیت بھارت کے نیوز چینل پر مسلسل چلائی جا رہی ہے، اور بھارتی میڈیا بڑھ چڑھ کر اس بات کا پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ ان کی ایک رپورٹر نے بڑی ہمت اور جستجو سے پیرزادہ کے اس خفیہ ٹھکانے تک رسائی حاصل کی ہے جس کا علم پاکستانی ایجنسیوں کو بھی نہیں۔ بھارتی نیوز چینل پر را کے افسران جو انڈر کور تجزیہ نگاروں کی صورت مسلسل پاکستان اور پیرزادہ کے خلاف زہر اگل رہے تھے، ایڑی چوٹی کا زور لگا کر یہ ثابت کرنے میں کوشاں تھے کہ عالمی دہشت گرد پیرزادہ، جس نے ماضی میں بھی امریکہ اور کینیڈا میں دہشت گردی کروائی ہے، پاکستان میں خفیہ ایجنسیوں سے انتہائی قریبی تعلقات رکھتا ہے۔ وہ پوری قوت سے چلا کر دنیا کو یہ باور کروانے کی کوشش کر رہے تھے کہ لیزا مارٹن، جس نے آخری ملاقات پیرزادہ سے کی تھی، اس کو پیرزادہ نے ہی غائب کروایا ہے، کیونکہ وہ یہودن تھی اور اب پیرزادہ کو پاکستانی خفیہ ایجنسیوں نے غائب کر رکھا ہے۔ اگر پاکستانی ایجنسیاں چاہیں تو پیرزادہ کو برآمد کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں جاری کراس بارڈر ٹیررزم سے پیرزادہ کے ڈانڈے جوڑے اور ثابت کر دیا کہ وہ یہ سارا کھیل پاکستانی خفیہ ایجنسیوں کی مدد سے رچا رہا ہے، اور اپنے منہ میں بھرے پانی کو بمشکل کنٹرول کرنے کے بعد امریکہ اور مغربی دنیا کو انگریزی زبان میں یہ باور کروانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جس دہشت گردی کا شکار امریکہ 11 ستمبر کو ہوا ہے، اس کے وہ طویل عرصے سے شکار ہیں، لیکن کوئی ان کی آواز پر کان نہیں دھر رہا۔ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ان سدھائے ہوئے دانشوروں میں مسلمانوں جیسے نام رکھنے والوں کو نیوز چینلز پر بطور خاص نمایاں کیا جا رہا تھا تاکہ بھارت سرکار کی غیر جانبداری پر کوئی شک نہ کیا جائے اور نہ ہی اسے حکومت کا متعصب رویہ گردانا جائے۔ پیرزادہ بے بسی سے یہ سارے مناظر دیکھ رہا تھا۔ اس کی توقعات کے بالکل برعکس اس کے دوست پاکستانی چینلز پر اس خطرناک اور بے بنیاد پروپیگنڈے کے توڑ کی کوشش ہی نہیں کر رہے تھے، بلکہ اس کے برعکس حکومت کی طرف سے ایک ہی بات کی تکرار جاری تھی کہ وہ جلد از جلد پیرزادہ کو گرفتار کر لیں گے۔ پیرزادہ نے فی الوقت خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ اس کی آخری امید پاکستانی عدلیہ تھی، جس تک رسائی کے لیے اس نے اپنے ایک ہمدرد وکیل کی خدمات حاصل کر لی تھی، جس نے پیرزادہ کی گرفتاری کی صورت میں ایک ہنگامی پلان تیار کر لیا تھا۔ پیرزادہ کو اپنے مختلف ٹھکانوں پر خفیہ ایجنسیوں کے چھاپوں کی خبریں مل رہی تھیں۔ اس کے عزیز و اقارب اور اہل خانہ کو پریشان کیا جا رہا تھا، لیکن اسے مناسب وقت کا انتظار تھا۔ اس نے اپنے عقائد کے مطابق اس مرحلے پر اللہ تعالیٰ سے لو لگائی اور اپنے مستقبل کے متعلق کسی بھی فیصلے میں اس کی مدد کا طلبگار ہو چکا تھا۔ اسلام آباد میں پیرزادہ کے قیام گاہ پر حملے کے انداز میں چھاپا مارنے والے خصوصی گروپ کی کمان کیپٹن راہیل کر رہا تھا۔ سب سے پہلے ان کا سامنا پیرزادہ کی بیوی سے ہوا، جس نے سر سے پاؤں تک خود کو اسلامی لباس میں چھپا رکھا تھا۔ اس نے کیپٹن راہیل سے انگریزی زبان میں بات کرتے ہوئے سب سے پہلے اس بات کا احساس دلایا کہ وہ ایک مسلمان اور پاکستانی افسر ہے، اور اس کا واسطہ ایک مسلمان امریکی عورت سے ہے جسے اپنے حقوق اور فرائض کا مکمل ادراک ہے، جو نہ تو پاکستانی عورتوں کی طرح بے بس ہے اور نہ وہ ان کی کسی بھی حرکت سے خوفزدہ ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اس کا خاوند بے گناہ ہے اور اس کے خلاف تعصب کی بنیاد پر یہ سارا گھڑاک پھیلایا گیا ہے۔ وہ کیپٹن راہیل کو ہرگز کسی قسم کی غیر قانونی کارروائی نہیں کرنے دے گی۔ اس نے کیپٹن راہیل سے کہا تھا کہ اس کا رابطہ امریکن کونسلیٹ سے کروایا جائے گا تاکہ وہ امریکن شہری کو حاصل حقوق کا عملی مظاہرہ کر سکے۔ کیپٹن راہیل نے جان لیا تھا کہ اس کا واسطہ کسی عام عورت سے نہیں، ایک مکمل مضبوط اور مستحکم مسلمان عورت سے ہے جس کا ایمان اللہ پر عملاً مضبوط ہے۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے اس سے درجنوں سوالات کیے۔ پیرزادہ کی بیگم نے اسے بتایا تھا کہ امریکن لاء کے مطابق وہ اپنے اٹارنی کے غیر موجودگی میں اس کے کسی بھی سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں، لیکن محض جذبہ تعاون سے جس سوال کا جواب مناسب سمجھے گی دے دے گی، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ کیپٹن راہیل کے ساتھیوں نے البتہ بڑی ہوشیاری سے گھر کے باقی کمروں میں تلاشی لی، جہاں سوائے دینی کتب، قانونی طور پر رکھے جانے والے جدید ترین آلات اور پیرزادہ کے امریکہ سے آئے مرید 10-12 عورتوں، مردوں اور بچوں کے اور کچھ موجود نہیں تھا۔ اس کے مرید مضبوط عزائم کے حامل تھے، اپنے پیر کے خلاف وہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے کیپٹن راہیل اور اس کے ساتھیوں کو اچھی طرح باور کروا دیا تھا کہ وہ قانونی طور پر ویزا لے کر یہاں آئے ہیں اور کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث نہیں، اور ان کے خلاف کوئی بھی اقدام کرنے سے پہلے وہ اس بات کو ذہن نشین کر لے کہ وہ امریکی شہری ہیں جنہیں تمام انسانی اور قانونی حقوق حاصل ہیں۔ کیپٹن راہیل کے لیے یہ بات بڑی پریشان کن تھی کہ یہاں سوائے ایک خانسامہ اور چوکیدار کے باقی تمام لوگ امریکن تھے۔ خانسامہ عمر رسیدہ اور چوکیدار نسلاً پٹھان تھا، جنہیں کوئی بات سمجھانا کم از کم کیپٹن راہیل کے بس سے باہر تھا، کیونکہ دونوں اپنے مرشد کے خلاف کوئی بات سننے سے جان دینا زیادہ احسن خیال کرتے تھے۔
1 घंटे की मगजमारी के बाद मुनासिब तरीन अल्फाज के सहारे पीरजादा की अमरीकन नजात बीवी से माजरत करके वो बेनीलो मराम वापस लौट आया। लीजा मार्टिन के अगवा की खबरों को अखबारात ने इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश करना शुरू कर दिया था कि आलमी सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ नामहसूस अंदाज में लॉबिंग होना शुरू हो गई थी। पाकिस्तानी अखबारात पीरजादा के हवाले से ऐसी कहानियां सामने ला रहे थे जिनका इल्म अभी तक अमरीकियों को भी नहीं था। पीरजादा के पुराने घर से नए घर तक का सफर, तस्वीर और वाकयात की ज़बानी पाकिस्तानी अखबारात चटखारे ले लेकर शाया कर रहे थे और ऐसी हर खबर से पाकिस्तानी जिम्मेदारों की तशवीश में इजाफा हो रहा था। आला हुकाम ने फौरी तौर पर कर्नल विरदक की जेर कमान एक जॉइंट टास्क फोर्स कायम कर दी थी जिसमें तमाम एजेंसियों के आला दिमाग इकट्ठे होकर इस केस पर काम कर रहे थे। कैप्टन राहील को कर्नल विरदक की खुसूसी मावन की हैसियत हासिल थी। कोयटा से इस्लामाबाद तक उसने कोई ऐसा मुमकिन खुर्रा नहीं छोड़ा था जिससे लीजा मार्टिन का सुराग मिल सके। वो टैक्सी जिसमें लीजा ने सफर किया अभी तक नहीं मिल सकी थी। दारुल हुकूमत के करीब हर टैक्सी ड्राइवर की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने तफ्तीश कर ली थी। अमरीकी हुकाम ने वो फैक्स नंबर फराहम कर दिया था जिससे फैक्स दी गई थी, लेकिन ये एक पीसीओ था जहां से रोजाना दर्जनों फैक्स और फोन नंबर गैर मुमालिक को किए जाते थे। पीसीओ का मालिक 2 नंबर काम कर रहा था और उसने मकामी एक्सचेंज की मदद से अपना धंधा चला रखा था। ऐसे 2 नंबर धंधे का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, इसलिए वहां भी कोई रिकॉर्ड नहीं था। पीसीओ के मालिक ने अपने दिमाग पर हर मुमकिन जोर डाल लिया था, लेकिन वो उस शख्स की शनाख्त नहीं कर सका था जिसने फैक्स की हो। उसने अपनी याददाश्त पर जोर डालकर इंटेलिजेंस हुक्काम को अब तक करीबन 10 ऐसे अशखास की शक्ल शबाहत बताने और समझाने की कोशिश की थी जो उसके पास इन दिनों में आए थे। लेकिन इस बात को इंटेलिजेंस हुक्काम भी अच्छी तरह समझते थे कि वो सिर्फ अपनी जान छुड़ाने के लिए उन्हें मुतमईन कर रहा है। उसके जहन में बिल्कुल कोई शक्ल महफूज नहीं थी। अलबत्ता एक बड़ा अहम क्लू उनके सामने आया था। कर्नल विरदक और कैप्टन राहील ने मुसलसल मॉनिटरिंग के बाद इस हकीकत का पता चला लिया था कि भारतीय मीडिया ने लीजा मार्टिन के अगवा की खबर सबसे पहले जारी की थी। जब अगवा करने वाले इतने मोहतात थे कि उन्होंने टेलीफोन के जरिए दुनिया की किसी भी अखबारी एजेंसी से राब्ता नहीं किया, बल्कि सिर्फ लीजा मार्टिन के अखबार को फैक्स दी थी। मामला बिल्कुल साफ है सर, या तो ये हमारे दोस्तों का कारनामा है या फिर उन्होंने हमारे किसी और मेहरबान के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर किया है। कैप्टन राहील ने फैसला कुन लहजे में कहा। तुम्हारी बात दिल को लगती है। कर्नल विरदक ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और थोड़ी देर बाद इंटेलिजेंस के यहाँ इकट्ठे होने वाले आली दिमाग इन इम्कानात पर गौर करने लगे जिनके जरिए वो मामलात की तह तक पहुंच सकें। फोन की घंटी ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर दी थी। माफ कीजिए, कैप्टन राहील ने माजरत करते हुए फोन उठाया। दूसरी तरफ से बात सुनने पर उसने फोन की लाइन मुलिका महफूज कमरे में मुंतकिल कर दी और अब वो दूसरे कमरे में इंस्पेक्टर ताहिर से मसरूफ़े गुफ्तगू था। इंस्पेक्टर ताहिर को उसने स्टार टीवी चैनल की गीता से चिपका दिया था क्योंकि वो गीता की पीरजादा से मुलाकात को अभी तक हजम नहीं कर सका था। पीरजादा के उस ठिकाने का इल्म एजेंसी में मौजूद उसके दोस्तों को भी नहीं था जिस तक गीता ने रसाई हासिल कर ली थी। गीता की पाकिस्तान में आमद कोई अनहोनी बात नहीं थी। उस वक्त दुनिया के 250 से ज्यादा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुताल्लिक शख्सियात पाकिस्तान में मौजूद थी। क्योंकि हुकूमत किसी भी चैनल को पेशावराना जिम्मेदारियों से रोककर, जबकि भारतीय मीडिया खुसूसन रात दिन पाकिस्तान का ताल्लुक 11 सितंबर की दहशतगर्दी से जोड़ने पर तुला था, अपने खिलाफ नहीं करना चाहती थी। सर शर्मा गीता के होटल में उससे मुलाकात कर रहा है। इंस्पेक्टर ताहिर की इत्तला ने उसे चौंका दिया। दोनों पर नजर रखो, खबरदार कोई मदाखलत न करना, चौकस रहना, मैं आ रहा हूँ, उसने कहा और दूसरे ही लम्हे एक प्राइवेट कार के जरिए वो होटल हॉलीवुड की तरफ उड़ा चला जा रहा था। इंस्पेक्टर ताहिर उसे लॉबी में मिल गया। उसके चारों साथी अपनी जगह चौकस थे। कैप्टन राहील को उसने नामहसूस अंदाज में दोनों की निशानदेही कर दी थी और अब कैप्टन राहील होटल के शिफ्ट मैनेजर के कमरे की तरफ जा रहा था।